حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ 10 محرم سن 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کو نماز ظہر کے بعد پیش آیا۔ آپ کی عمر اس وقت 55 برس کی تھی۔ آپ کے ساتھ 72 آدمی شہید ہوئے، جن میں سے 18 خاندان بنو ہاشم کے افراد تھے اور چھوٹے بڑے سب شامل تھے۔ یزیدی فوج کے 88 آدمی مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ شہادت کے بعد ابن سعد نے سب لوگوں کے سر کٹوا لیے اور شمر اور دوسرے لوگ انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ 2 روز بعد ابن سعد حضرت حسین کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفے روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت حسین اور دیگر شہیدوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے اتنا پرسوز بیان کیا کہ دوست دشمن سب رونے لگے۔ قریب کے ایک قبیلے کے لوگوں نے ابن سعد کے چلے جانے کے بعد سارے شہیدوں کی لاشوں کو اس مقام پر دفن کر دیا جہاں حضرت حسین کا مزار واقع ہے۔ حضرت حسین کے سر مبارک کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کہاں دفن کیا گیا۔ اہل بیت کی عورتیں اور بچے جب ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو اس نے ان سے اس طرح گفتگو کی جیسے ابو سفیان کی اولاد نے حسین کو قتل کر کے بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا ہو۔ اہل بیت یزید کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت حسین کا سر مبارک یزید کے سامنے لایا گیا۔ تاریخ کبیر کے بیان کے مطابق وہ رونے لگا اور اس نے ابن زیاد کو بہت برا بھلا کہا۔ جو قاصد فتح کی خبر لے کر گیا تھا اسے کوئی انعام نہ دیا۔ ابن زیاد کے ایک آدمی نے اہل بیت کے لیے گستاخانہ جملے کہے تو اس پر خفا ہوا اور عورتوں اور بچوں کو برے حال میں دیکھ کر افسوس کرنے لگا۔ اس نے ان کے لیے ایک علیحدہ مکان کا انتظام کروایا۔ یزید کی بیوی اور خاندان معاویہ کی عورتیں انہیں دیکھ کر خوب روئیں، پیٹی، لوگوں نے ان کی بالیاں تک اتار لی تھی۔ یزید نے انہیں دگنا تگنا زیور دے دیا۔ پھر اس نے مجلسوں اور محفلوں میں بار بار پشیمانی ظاہر کی اور ابن زیاد کو برا بھلا کہا کہ اس نے حسین کی تجویز کیوں نہ مان لی۔ اس کے بعد اس نے اہل بیت کو ایک معتبر آدمی کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ قاتلوں کا انجام۔ حضرت حسین کے قاتلوں کا انجام بہت برا ہوا۔ بعض قتل ہوئے، بعض دردناک مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ شمر کی لاش کتوں سے پھڑوائی گئی، خولی بن یزید کی لاش جلائی گئی، ابن سعد کو بہت بری طرح مارا گیا۔ ابن زیاد میدان جنگ میں اس لیے ڈھونڈ کر قتل کیا گیا کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کروایا تھا۔ آپ کے قاتلوں کے سر کوفے کے اسی محل میں نمائش کے لیے رکھے گئے جہاں ابن زیاد نے حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کے سر رکھوائے تھے۔ حضرت حسین کی سیرت۔ دنیا میں بعض عظیم انسان ایسے بھی گزرے ہیں جن کی خارجی زندگی قابل رشک تھی مگر حقیقتاً ان کی سیرت داغدار تھی۔ حضرت امام حسین اس لحاظ سے ایک عدیم المثال انسان تھے کہ آپ کی ظاہری زندگی بھی قابل تعریف تھی اور سیرت بھی بے داغ۔ آپ دینداری، تقوی، سخاوت، غربا پروری، انسانی ہمدردی، خدمت خلق، فیاضی، فراخ دلی، عفو درگزر، غرض تمام اخلاقی خوبیوں کا زندہ نمونہ تھے۔ ایک مرتبہ عرب کا اس زمانے کا مشہور و معروف شاعر فرزوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے مدیحہ قصیدہ پیش کیا۔ آپ نے اسے 400 درہم بطور انعام دیے۔ اسی طرح آپ کی سخاوت کا ایک اور واقعہ احسن القصص میں یوں لکھا ہے کہ ایک دن ایک دیہاتی مدینے میں آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب نے حضرت حسین کا نام لیا۔ یہ دیہاتی مفلس اور نادار ہونے کے علاوہ خستہ حال اور ستم رسیدہ بھی تھا۔ جب اس نے آپ کو دردانگیز حالات سنائے تو آپ نے وہ 10 دینار جو ہاشمی خاندان کے غریب لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے رکھ چھوڑے تھے فوراً اسے دے دیے اور اس سے معذرت چاہی کہ اس وقت میرے پاس ان دیناروں کے علاوہ کوئی رقم موجود نہیں ہے۔ جلاء العیون میں ایک اور واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ایک مصیبت زدہ آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ ضرورت بیان کی کہ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ رقم درکار ہے۔ آپ نے اس سے چند سوالات کیے جن کے جوابات سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ بھلا آدمی ہے اور اس کی جان بچانا کار ثواب ہے۔ چنانچہ آپ نے فوراً اس کو 10,000 دینار خون بہا ادا کرنے اور مزید 10,000 گھریلو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دے دیے۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کا ایک اور واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی اسامہ بن زید تھے جو حضرت حسین کے زمانے تک زندہ تھے۔
مگر بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ سخت بیمار ہوئے تو حضرت حسین ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ ان کو مرض اور ضعف کی وجہ سے بڑی سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر انہیں اس کی ایسی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ موت پر حق ہے اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ البتہ اس فکر سے بہت مغموم تھے کہ سر پر قرض کا بوجھ تھا اور وہ مقروض مر رہے تھے۔ حضرت حسین نے تاڑ لیا کہ حضرت اسامہ کسی خاص وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ نے اس بارے میں ان سے پوچھا۔ حضرت اسامہ نے پریشانی کی وجہ بیان کر دی۔ حضرت امام حسین نے دریافت کیا، قرضہ کتنا ہے؟ حضرت اسامہ نے بتایا 1500 درہم۔ حضرت حسین نے فوراً کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا قرض ابھی ادا کیے دیتا ہوں، اور دولت خانے پر واپس جا کر ان کا سارا قرض فوراً بے باک کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ مریض کے علاج معالجے اور گھریلو اخراجات کے لیے بھی کچھ رقم بھجوا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کا یہ وصف اپنے والد حضرت علی سے ملا تھا۔ وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے سخی انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے بھی حضرت حسین کو اپنی سخاوت کا وارث بنایا تھا۔ سوائق محرقہ اور نور الابصار دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان کو اپنے اوصاف کا وارث بنائیے۔ رسول اللہ نے آپ کی یہ درخواست منظور فرمائی اور فرمایا، میں نے حسن کو اپنا علم اور ہیبت دی اور حسین کو شجاعت و سخاوت۔ امام حسین کی سخاوت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ آپ ضرورت مندوں کو مال و دولت بانٹنے کی وجہ سے بعض دفعہ مقروض ہو جاتے اور قرضہ اتنا بڑھ جاتا کہ اس کا اتارنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اس سے زیادہ تحیر خیز بات یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بچا رکھنا بھی بھول جاتے تھے۔ آپ کی دینداری اور شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ رات رات بھر عبادت کرتے رہتے۔ عاشورے کی شب آپ نے یزیدی فوج کے سپہ سالار سے ایک رات کی مہلت صرف اس لیے مانگی تھی کہ شہادت سے پہلے جی بھر کے عبادت کر لیں۔ آپ کے سوانے کی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو خدا کے خوف سے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور جسم تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ آپ نے 25 حج پیادہ کیے تھے۔ آپ کی سیرت میں انسانی ہمدردی، غربا پروری اور خدمت خلق کے اوصاف بہت نمایاں تھے، اور آپ نے ان اوصاف سے بارہا جس طرح لوگوں کو فائدے پہنچائے، اس سے ایسے یادگار واقعات رونما ہوئے جنہیں سن کر دنیا آج بھی حیران ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر حج کے لیے جا رہے تھے۔ ایک منزل پر تینوں اس قافلے سے بچھڑ گئے جس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور راستہ بھول کر کہیں سے کہیں جا نکلے۔ کافی دور تک پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی ستانے لگی۔ تینوں بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ اتنے میں ایک مکان نظر پڑا۔ تینوں وہاں جا پہنچے۔ وہ ایک بڑھیا عورت کا مکان تھا۔ اس نے آپ کو بھوکا پیاسا دیکھا تو پہلے دودھ لا کر دیا، پھر اپنی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھلایا۔ جب تینوں حضرات چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم قریشی ہاشمی ہیں، کبھی مدینے آؤ تو ہم سے ضرور ملنا۔ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بڑھیا کا خاوند آیا تو بکری ذبح کر دینے پر بہت ناراض ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کا قبیلہ مفلس ہو گیا اور بڑھیا عورت روزی کی تلاش میں مدینے پہنچی۔ حضرت حسن نے اسے پہچان کر 3000 درہم اور 1000 بکریاں دیں، اور حضرت حسین نے بھی اسے اتنی ہی رقم اور 1000 بکریاں عنایت کی۔ ایک دفعہ آپ ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ باغ کے دروازے پر ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا روٹی کھا رہا ہے، جس کے آگے ایک ہی روٹی رکھی تھی۔ اس نے اس میں سے آدھی خود کھائی، آدھی کتے کو کھلا دی۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو بولا کہ میں بے شک بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں، مگر کتے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ نڈھال ہے، اس لیے میں نے آدھی روٹی اس کے آگے ڈال دی۔ ایک بے زبان جانور پر رحم کھانے سے آپ بہت متاثر ہوئے اور پوچھا کہ تیرا آقا کون ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا اور باغ کا مالک ایک یہودی ہے۔ آپ اس یہودی کے مکان پر پہنچے اور فرمایا کہ اس غلام کے بدلے جو رقم چاہو مجھ سے لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ یہودی نے کہا، میں رقم لیے بغیر غلام کو آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ بھی آپ کی نظر ہے کیونکہ آپ نے میرے گھر آ کر میری نجات اور بخشش کا سامان مہیا کر دیا۔ آپ نے باغ غلام کو بخش دیا۔ اس پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔
حضرت حسین غریبوں کے کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آپ ان کی صرف مالی امدادی نہیں کرتے تھے بلکہ سفارش کرنے، ضامن بننے، ہاتھ بٹانے اور عملی طور پر فوری مدد کے لیے ہر وقت اور ہر حالت میں تیار رہتے۔ کئی بار آپ نے اس قسم کے امدادی کام کرنے کے لیے عبادت کے اشغال چھوڑ دیے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خبرگیری اور ان کی خدمت کا ولولہ حضرت حسین میں اتنا زیادہ تھا کہ راتوں کو مدینے کے حاجت مند لوگوں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے پھرتے تھے اور انہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے۔ شعیب بن عبد الرحمن خزائی کا بیان ہے کہ عاشورے کے دن جب یزید کی فوج نے آپ کی لاش کے کپڑے اتارے تو آپ کی پیٹھ پر گٹوں کے نشان نظر آئے۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ یہ کاہے کے نشان ہیں، تو آپ نے بتایا کہ مدینے کی بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے گھروں پر سامان خوراک اپنی پیٹھ پر رکھ رکھ کر پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت حسین عفو درگزر اور خلق عظیم میں بھی اپنی مثال آپ ہی تھے۔ ایک دفعہ آپ میں اور آپ کے ستیلے بھائی محمد بن حنفیہ میں کسی موضوع پر گفتگو کے دوران کچھ تلخی پیدا ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے بگڑ کر محفل سے اٹھ گئے، مگر جب تھوڑی دیر بعد محمد بن حنفیہ نے ایک عریضہ لکھ کر معذرت کی تو آپ فوراً ان کے پاس پہنچے اور آپ نے ان کی تقصیر معاف کر دی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک غلام نے قابل سزا جرم کیا تو آپ نے اسے پیٹنے کا حکم دے دیا، لیکن جب غلام نے قرآن پاک کا وہ جملہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں، تو فوراً اس کی خطا معاف کر دی۔ شامی اہل بیت کے دشمن تھے۔ ایک دفعہ ایک شامی حشام نے آپ کو اور حضرت علی کو آپ کے منہ پر گالیاں دی، مگر آپ اس سے ایسی خوش خلقی سے پیش آئے کہ وہ شرمندہ ہو گیا اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت حسین کے بڑے مداح تھے، لیکن آپ ان سے اس لیے ناراض تھے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان کے ایک دوست ملاپ کرانے کے لیے انہیں ساتھ لے کر حضرت حسین کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یہ آپ کو سب انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میرے والد مجھ سے بھی افضل تھے، مگر یہ جنگ صفین میں ان کے مقابلے پر آئے۔ حضرت عبداللہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانا کرو۔ میرے باپ نے مجھے قسم دی کہ میں جنگ صفین میں ضرور شریک ہوں، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت حسین نے ان کی طرف سے فوراً دل صاف کر لیا۔ آپ کسی کا دل دکھانے بلکہ کسی کے احساسات کو معمولی سی ٹھیس پہنچانے سے بھی بچتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھے دیہاتی نے وضو کرنے اور نماز پڑھنے میں غلطی کی۔ آپ اور حضرت حسن نے یہ بات دیکھی تو اسے ٹوکنے یا کھلے لفظوں میں غلطی بتانے کی بجائے اس کے سامنے یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز بھی پڑھی کہ ہم بچے ہیں، شاید سہو ہو جاتا ہو، اس لیے اگر آپ کو کہیں غلطی نظر آ جائے تو بتا دیجیے گا۔ بوڑھے دیہاتی کو اپنی غلطی معلوم ہو گئی اور اس نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں خاص کر غریبوں کے جذبات اور احساسات کا کتنا خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار چند مسکین، محتاج اور گداگر ایک جگہ بیٹھے وہ چیزیں کھا رہے تھے جو مانگ کر لائے تھے۔ حضرت حسین گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرے تو انہوں نے آپ کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ آپ فوراً گھوڑے سے اتر پڑے اور ان میں جا بیٹھے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے بلاوے کو رد نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ کھانا صدقے کا ہے اس لیے مجھ پر حرام ہے، چنانچہ میں کھانے میں شریک نہ ہو سکوں گا۔ اس کے بعد ان سب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور بہت سی خیرات دی۔ اسلامی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب اور احترام کریں۔ حضرت امام حسین نے ہر موقع پر بڑوں کا احترام کیا۔ آپ اپنے والد حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کا احترام ملحوظ رکھا۔ حضرت علی نے اپنی اراضی کا ایک ٹکڑا وقف کر دیا تھا، مگر وقف نامے میں یہ شق بھی تھی کہ اگر حضرت حسین کو روپے پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس زمین کو فروخت کرنے کے مجاز ہیں۔ حضرت علی کی وفات کے بعد ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت حسین پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا۔ حضرت امیر معاویہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ اگر آپ قرضہ اتارنے کے لیے زمین فروخت کرنی چاہیں تو میں 5 لاکھ درہم میں خریدنے کو تیار ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ والد مرحوم نے مجھے اس کی فروخت کا حق تو دیا ہے، مگر میں ان کی روح کو صدقہ جاریہ کے ثواب سے محروم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے فروخت نہیں کروں گا۔
اسی طرح جب آپ کی حقیقی بہن ام کلثوم کی دوسری شادی کا معاملہ درپیش ہوا تو آپ کی یہ رائے ہوئی کہ اگر اس شادی کا اختیار حضرت علی کو دیا گیا تو وہ بیٹی کی شادی کسی غریب آدمی سے کر دیں گے۔ حضرت علی یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئے کہ ام کلثوم بھائی کی بات مان رہی ہے اور اٹھ کر جانے لگے، مگر حضرت حسین نے ان کا دامن پکڑ لیا اور یہ کہا کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم آپ سے قطع تعلق کر لیں۔ ام کلثوم کی شادی آپ جس سے چاہیں کریں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ام کلثوم کی شادی حضرت علی ہی نے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی حضرت حسن کا بھی اتنا ہی احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سائل کو حضرت حسن نے مستحق سمجھ کر 100 دینار دے دیے۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا، میں بھی 100 ہی دینار دینا چاہتا ہوں، مگر اپنے بڑے بھائی کی ہمسری نہیں کروں گا، اس لیے 99 دینار دوں گا۔ آپ کی سیرت کا سب سے زیادہ روشن پہلو یہ ہے کہ آپ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے اور ان کا خون بہانے کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے نمائندے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ مسلمانوں کو یزید کی بادشاہت سے نجات دلائیں، مگر جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کوفے والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ نے بار بار کہا کہ آپ واپس جانے کو تیار ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ جنگ چھیڑ کر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کرانے کے خلاف تھے۔ اسی طرح آپ نے لڑائی میں پہل کرنے سے بھی بار بار انکار کیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ عراق لے گئے تھے، جبکہ جنگ کے لیے جانے والا کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر آپ مسلمانوں میں نااتفاقی اور فساد پھیلانے کی نیت رکھتے ہوتے تو عراق ہرگز نہ جاتے، بلکہ مکے میں بیٹھے بیٹھے دنیا اسلام میں یزید کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے۔ اگر آپ کا مقصد محض حکومت ہوتا تو وہ مقصد لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر اکسا کر بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتا تھا۔ لوگوں نے آپ کو اس قسم کی صلاحیں دیں، مگر آپ نے ان پر عمل نہ کیا، حالانکہ ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کی جان کی سلامتی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ آپ طبعاً ایک امن پسند اور انصاف دوست انسان تھے۔ آپ کی سرشت میں نیکی تھی اور آپ حق اور خدا کے دین کو ذاتی مفاد اور دنیاوی عزت و جاہ پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی جدوجہد کا واحد مقصد اسلام کی روح کو تباہ ہونے سے بچانا اور ملوکیت کو ختم کرنا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی تبلیغی کوششوں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کے حصول کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا زمانے کی سب سے بڑی ضرورت اور حالات کا اٹل تقاضا ہے، تو اس نصب العین کے لیے یہ قربانی بھی بے دریغ پیش کر دی۔ آپ کی اس قربانی نے مسلمانوں کو ہر بات زیادہ سے زیادہ واضح طریق پر سمجھا دی جو شاید اس کے بغیر ایک عرصے تک نہ سمجھی جاتی۔ بنو امیہ نے مسلمانوں کو شرعی حکومت کی بجائے ملوکیت کا خوگر بنانے کی جو غلط روش اختیار کی تھی، اس سے اسلام خطرے میں پڑ رہا تھا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ واقعہ کربلا کے بعد 1 صدی سے بھی کم عرصے میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے خاتمے کے پس پردہ بعض دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن سب سے بڑا سبب شہادت حسین تھی۔ اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت حسین کا یہ کارنامہ اسلام کی تاریخ ہی میں نہیں، تاریخ عالم میں بھی ایک غیر فانی یادگار ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی قوم یا ملت اس پائے کی قربانی کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ یہ قربانی ایک ابدی درس حریت بھی ہے جس کو ہر دور اور ہر قوم میں سراہا جائے گا۔ مرثیہ میر انیس، صبح شہادت۔ ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی، صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی، بلبلوں کی وہ صدائیں، وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو، فاختہ کہتی تھی شمشاد پہ یاہو یاہو، سرو سے آتی تھی قمری کی صدا کو کو کو، وقت تسبیح کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے، آئے سجادہ طاعت پہ وہ امام دو جہاں، آئے سجادہ طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجا
یاں ہوئی لشکر میں اذاں، وہ مسلح کے زبان جس کی حدیث و قرآن، وہ نمازیں کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جاں، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں۔ اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، لائق مدح و سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے پر آمادہ جان بازی تھے۔ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ زہد میں حضرت سلمہ کے برابر تھا کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر تھا کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر تھا کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر تھا کوئی۔ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شیدا ہوں گے، ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شیدا ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے۔ مرثیہ مرزا دبیر۔ صبح کا منظر۔ پیدا شعاع مہر کی مقراض جب ہوئی، پنہاں درازیے پر تاؤ سے شب ہوئی، اور قطع زلف لیلہ زہرا لقب ہوئی، مجنوں صفت قبائے سحر چاک سب ہوئی، فکر رفو تھی چرخ ہنرمند کے لیے، دن چار ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ تھی صبح یا فلک کا وہ جیب دریدہ تھا، یا چہرہ مسیح کا رنگ پریدہ تھا، خورشید تھا کہ عرش کا اشک چکیدہ تھا، یا فاطمہ کا نالہ گردوں رسیدہ تھا۔ کہیے نہ مہر صبح کے سینے پہ داغ تھا، امید اہل بیت کا گھر بے چراغ تھا، بڑھ کر نقیب نور پکارا سحر سحر، تھی آسماں سے بارش رحمت شجر شجر، لوٹا سحر نے معدن شبنم گہر گہر، ذروں میں نور مہر در آیا قمر قمر، برقع جو اٹھ گیا تھا رخ آفتاب کا، پردہ تھا فاش صبح ملمہ نقاب کا، تازہ کیا نسیم سحر نے چمن کا رنگ، لالے دکھا رہا تھا عقیق یمن کا رنگ، تھا موتیوں کے پھولوں میں در عدن کا رنگ، قنچے کی بو سے اڑتا تھا مشک ختن کا رنگ، کھل کھل کے پھول نافے کی صورت مہکتے تھے، ذکر خدا میں مرغ خوش الحاں چہکتے تھے۔ حضرت مسلم کے صاحبزادوں کی شہادت کا واقعہ۔ جلاد کے بس میں ہیں دو مظلوم و ناداں، ایک ہاتھ میں معصوموں کی ہے زلف پریشاں، ایک ہاتھ میں ہیں چھوٹے سے کرتوں کے گریباں، بچے ہی تو ہیں ڈر سے نکل آئے ہیں دنداں، گرتے ہیں تڑپ کر یہ نہیں چھوٹتے ہیں بال، کرتے کبھی پھٹتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں بال، بیچاروں کے تن کانپتے ہیں دل ہیں اچھلتے، حارس جو ڈراتا ہے تو پھر جلد ہیں چلتے، کانٹے ہیں گڑے پاؤں نہیں اس سے سنبھلتے، اب آنسوؤں کی جا خون کے قطرے ہیں نکلتے، گر گر پڑے ہیں چھوٹے سے امامے بھی سر سے، مظلوم اٹھاتے نہیں بے رحم کے ڈر سے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ یہ حرف زباں پر بھی ہے لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئیں تو قسم لے، کچھ گھر میں تیرے چین بھی پایا نہیں اصلاً، خود آئے نہیں کی تیری زوجہ نے تمنا، توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا، حجرے میں ادا طاعت حق کیا کیا سجدہ، للہ شکستہ تو یتیموں کا نہ کر دل، للہ شکستہ تو یتیموں کا نہ دل کر، تقصیر کوئی ہم سے ہوئی ہو تو بہل کر، سنتا نہیں مظلوموں کی ایک بات ستمگر، دیتے ہیں ندا وجہ حارس کو وہ مضطر، یہ جانتے تو ہم نہ کبھی آتے تیرے گھر،
مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں ہے گر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو سے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے وہ تو ہے، بکھرائے ہوئے بالوں کو وہ مومنہ ہے ساتھ، مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی ہے وہ خوش ذات، گہ پاؤں پہ سر رکھتی ہے گہ جوڑتی ہے ہاتھ، کہتی ہے خدا کے لیے کیا کرتا ہے ہاتھ، بس بس کہ زمین اب تو ملی جاتی ہے ظالم، بس بس کہ زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم، زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے ظالم، حیدر کے نواسوں پہ غضب ڈھاتا ہے توبہ، سیدانی کے بچوں کو تو رلواتا ہے توبہ، دہشت سے بدن دونوں کا تھراتا ہے توبہ، اور تجھ کو ذرا رحم نہیں آتا ہے توبہ، ڈر سے تیرے معصوموں کے دندان نکل آئے، اغلب ہے نجف سے شہ مردان نکل آئے، فرزند کو دی حارث ملعون نے تلوار، اور بولا کہ ان دونوں کے سر کاٹ لے ایک بار، دونوں کے لیے ساتھ بڑھا آگے وہ دیندار، حسرت سے لگے دیکھنے اس کو یہ خوش اتوار، اس نے کہا کیا دیکھتے ہو سر پہ قضا ہے، بابا نے میرے قتل کا فرمان دیا ہے، وہ بولے جوانی کا تیرے دیکھ کے عالم، یاد آ گئی اکبر کی جوانی ہمیں اس دم، بھائی متاسف تیرے انجام پہ ہیں ہم، لیتا ہے جوانی میں ابس نار جہنم، طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے ہم شکل نبی کو، پر وہ تو نہیں قتل کیا کرتے کسی کو، بولا وہ کہ اکبر ہیں عزیزوں میں تمہارے، رو کر کہا ہاں بیٹے ہیں ماموں کے ہمارے، سب بھائیوں میں ہم علی اکبر کو ہیں پیارے، کیا دخل حضور ان کے کوئی دم بھی جو مارے، ہم گھٹنیوں عباس کے سینے پہ چلے ہیں، ہم زینب و کلثوم کی گودی میں پلے ہیں، یہ سنتے ہی گرد ان کے پھرا حق کا وہ شیدا، دریا میں گرا تیغ پٹک کر لب دریا، اللہ کی رحمت میں ہوا غرق سراپا، حارث نے کہا حق پدر یہ تھا تو بولا، حاشا تو پدر کس کا شفیع ازلی ہے، ماں فاطمہ ہے مومنوں کی باپ علی ہے، تو کور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر، وہ دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر، ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر، ایک تیغ تلے دونوں کو بٹھلایا برابر، گردن کو نہ جھکنے دیا سجدے میں خدا کے، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے، سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا، بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا، الفت سے برابر کا لہو جوش میں آیا، الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا، تب جوڑ کے ہاتھ اس نے یہ قاتل کو سنایا، پونچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے، لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے، ناگاہ غضب و طیش سے ظالم نے پکارا، بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا، اٹھ بیٹھا کہا اچھا گلا کاٹ ہمارا، سر کاٹ کے دریا میں جو تن ڈالا قذارا، مردے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے، اے نہر مجھے بھائی کے لاشے سے ملا دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرثیہ، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے، خیر الورا کا یوسف خوشرو حسین ہے، باغ جناح کے پھولوں کی خوشبو حسین ہے، ایمان اس کی جان یہ ایمان کی جاں ہے، قرآن دین ہے اور یہ گویا زبان ہے، لکھا ہے بے وطن جو امام امم ہوئے، کچھ دن حرم کو لے کے مقیم حرم ہوئے، کعبے میں آ کے اور حرم محترم ہوئے، گویا کہ اہل بیت خدا سب حرم ہوئے، پر خانہ خدا میں بھی کوفی ستاتے تھے، پے کے اجل خطوط اجل روز لاتے تھے، عباس کے پسر کی زبانی ہے یہ رقم، مہمان تھے حرم میں
ابھی شاہ محترم، ایک روز اپنی آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں ہم، در پر کھڑا ہے کعبے کے وہ قبلہ حرم، پابوس آستان حرم شاہ دین کا ہے، اور ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں روح الامین کا ہے۔ چشم ادب سے مل کے کف شاہ مشرقین، جبریل دے رہے ہیں ندا یوں بشور و شین، اے امت نبی یہ نبی کا ہے نور عین، بیت خدا کی ہے بخدا بیعت حسین، جو آرزوئے بیعت دست خدا کرے، آگے وہ بیعت خلف مرتضیٰ کرے۔ یہ ہاتھ وہ ہے جس سے ملک فیض پاتے ہیں، بیعت سے ان کی کیوں یہ بشر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پہلے دعا سے عرش پہ یہ ہاتھ جاتے ہیں، مثل عصا کلیم کے یہ کام آتے ہیں، حیرت ہے کیوں طبق نہ زمین کے الٹ گئے، ہے ہاتھ کربلا میں یہی ہاتھ کٹ گئے۔ ہرگز سنی نہ ایک نے جبریل کی صدا، بیعت طلب امام سے کی واہ مصیبتا، کعبے سے عین عرفے کو مولا ہوئے جدا، تاجیل کی قضا نے نہ حج کر سکے ادا، آواز سنگ کعبہ نے دی شور و شین سے، اے اہل کعبہ اب نہ ملو گے حسین سے۔ لکھتے ہیں صاحبان تواریخ بیشتر، جس سال نام شاہ پہ پڑا قرعہ سفر، تھی اس برس یہ شدت گرما کے الحذر، مثل چنار آگ سے جلتا تھا ہر شجر، جائے غبار ریگ سے شعلے بلند تھے، مجمر زمین گرم تھی ذرے سپند تھے، مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، ہوتی تھیں سیخ موج پہ مرغابیاں کباب، گلخن صدف تھے دانے بریاں درے خوشاب، آتش سے اپنی لال بدخشاں تھا آب آب، یہ دھوپ تھی کہ دانے کا بچنا محال تھا، دانا بچا بھی جلنے سے تو خال خال تھا، اس فصل میں تباہ نبی کا سفینہ تھا، آوارہ کو ہو دشت میں شاہ مدینہ تھا، ذی الحج کا چاند شاہ کو غضب کا مہینہ تھا، اصغر کی زندگی کا نہ کوئی قرینہ تھا، منہ گل سا مثل غنچہ تصویر خشک تھا، گرمی سے شیر بانوئے شبیر خشک تھا، دو دو قدم پہ ہوتے تھے اطفال بے حواس، ایک پانی پانی کہتا تھا اور ایک پیاس پیاس، یوں قافلہ تھا گرد علمدار حق شناس، جس طرح پیاسے حشر میں کوثر کے آس پاس، عباس شان ساقی کوثر دکھاتے تھے، رستے میں ساری فوج کو پانی پلاتے تھے، فرماتے تھے حسین غضب کی تپش ہے ہائے، کیا ہے جو ایسی دھوپ میں پانی نہ ہاتھ آئے، کہتے تھے خیر خواہ نہ وہ دن خدا دکھائے، مولا جواب دیتے تھے اللہ ہی بچائے، پانی ابھی تو منزلوں میں پیتے جاؤ گے، آتا ہے ایک مقام کے قطرہ نہ پاؤ گے۔ راستے میں فریق مخالف نے تنگ کرنے اور غالباً اپنی جاہ و حشم کے اظہار اور سیاسی مسائل کی بنا پر کچھ انتظامات کر رکھے تھے، ان کا بیان ملاحظہ ہو۔ بیٹھے تھے راہ زنی کو جو گمراہ جا بجا، چلتا تھا راہ چھوڑ کے وہ کل کا رہنما، تھا قریہ قریہ حکم یہ ابن زیاد کا، لوٹوں گا گھر حسین کو مہمان اگر کیا، ایمان کیا تھا بیع یزید لعین کے ہاتھ، ایمان کیا تھا بیع یزید لعین کے ہاتھ، غلہ نہ بیچتا تھا کوئی شاہدین کے ہاتھ، اب یوں کتب میں منزل آخر کا ہے بیان، زہرہ کا چاند اول شب کو ہوا روان، منزل دراز رات سیاہ راہ بے نشان، جنگل مہیب خار مغیلاں یہاں وہاں، تن غازیوں کے کانٹوں سے افگار ہو گئے، مجروح خار سے گلے بے خار ہو گئے۔ منزل آخر کی جغرافیائی کیفیت ملاحظہ ہو۔ سنبل صفت قبا ہوئی ہو گل کی تار تار، پلکوں کی طرح بھر گئے چشمے زدن میں خار،
زینب حسین کے لیے ہو کے بے قرار، کہتی تھی ڈھال روک لو چہرے پہ میں نثار، کانٹے غضب ہیں باغ اٹھاتے ہوئے چلو، اکبر کو بھی سپر میں چھپاتے ہوئے چلو۔ فرماتے تھے حسین نہ ہو اتنی بے قرار، کافی ہے اے بہن سپر حفظ کردگار، ہے آج تو فقط خلش خار روبکار، ایک روز تیر و نیزہ کلیجے سے ہوں گے پار، دل اس مریض کے لیے ہے اضطرار میں، کانٹوں پہ ننگے پا جو پھرے گا بخار میں۔ اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، شہر مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے، زہرہ کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے، ہر قدم پہ موت کے پیغام آتے ہیں، شبیر اپنے پاؤں سے مرنے کو جاتے ہیں، ناگاہ صبح منزل آخر عیاں ہوئی، لیکن یہ صبح سبت نبی کو کہاں ہوئی، جس جا سواری رک کے نہ ایک شب رواں ہوئی، حیران سپاہے خسروے کون و مکاں ہوئی، بدلے 6 گھوڑے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم اٹھایا نہ ایک راہوار نے، نقارہ نوبتی نے بجایا مقام کا، یعنی یہاں سے کوچ ہے دارالسلام کا، خیمہ بپا ہوا جو شہ خاص و عام کا، بھیجا فلک نے دور سے تحفہ سلام کا، کھولا یہ پردہ خیمہ شاہ نے جہان پر، ایک عرش ہے زمین پہ ایک آسمان پر۔ اس کے بعد 5 بند خیمے کی تعریف میں ہیں جو حذف کر دیے گئے ہیں، پھر کہانی آگے چلتی ہے اور شاعر ہمیں خیمے گاہ کی فضا کی سیر کراتا ہے۔ وہ وقت صبح اور وہ بیابان کی ہوا، وہ وقت صبح اور وہ بیابان کی ہوا، وہ چھاؤنی حسین کے لشکر کی جا بجا، وہ مرکبوں کے بولنے کی 400 صدا، اڑنا پھریروں کا وہ چمکنا نشان کا، وہ ابر ڈھال کا وہ مہ نو کمان کا، بستر پہ کوئی آیا کوئی سیر کو گیا، کوئی سپر کو زیر بغل رکھ کے سو گیا، مصروف ایک تلاوت قرآن ہو گیا، آ کر فرات پر کوئی منہ ہاتھ دھو گیا، عباس سبز پوش کھڑے تھے فرات پر، جس طرح خضر چشمہ آب حیات پر، کہتے تھے دل شگفتہ ہے گو غنچے وار ہے، آب رواں ادھر تو ادھر سبزہ زار ہے، گر بیچ میں ہو قبر میری تو بہار ہے، دریا میں شور تھا یہی تیرا مزار ہے، صحرا میں قبر فوج شہ نیک ذات ہے، عباس آبرو میری اب تیرے ہاتھ ہے، مداح کربلا تھے رفیقان شاہدین، مداح کربلا تھے رفیقان شاہدین، کہتے تھے کیا لطیف ہے واللہ یہ زمین، مطلق ملال قطع منازل کا اب نہیں، آب و ہوا ہے کوثر و فردوس کے قرین، صحرا ہے یا کہ قدرت رب غفور ہے، ہر خار باغ خلد ہے ہر ذرہ حور ہے، کب اس زمین نے پائے تھے یہ لال یہ گوہر، یہ پھول یہ ستارے یہ خورشید یہ قمر، آئے سب اہل قریہ زیارت کو یک دگر، نکلی گھروں سے بیویاں برقعے سنبھال کر، بولی کوئی کہ نام خدا کیا سپاہ ہے، ایک نے کہا واہ عجب بادشاہ ہے، یہ خسرو عرب ہے کہ ایران کا شہر یار، یہ ہے عزیز مصر کے کنعان کا تاجدار، کیوں نکلا ایسے وقت میں گھر سے یہ بے دیار، ہر سو فساد و فتنہ ہے اور قحط کی پکار، ہے یہ ننھے بچوں سے کس جا مکین ہوا، آباد اس زمین میں کوئی نہیں ہوا، مولا کے ایک رفیق نے بڑھ کر یہ دی ندا، تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ بولے رسول کا، اس نے کہا یہ ان کا نواسا ہے لاڈلا، بے رحمی یزید سے ترک وطن کیا، جاری تمہاری بستیوں میں یہ جو نہر ہے، یہ نہر اس غریب کی مادر کا مہر ہے، آزاد دور باش کا ناگاہ غل اٹھا،
اور خیمے میں اترنے لگی آل مصطفیٰ۔ ڈیوڑی پر کہ جاوے زینب جو ہی لگا، خود اہتمام کرنے لگے شاہ کربلا۔ روکی قنات اکبر و قاسم نے آن کر، عباس گرد پھرنے لگے نیزہ تان کر۔ دربان عصا اٹھا کے بڑھے جانب یسار، دائیں طرف نقیب گئے باندھ کر قطار۔ آ کے در پہ لونڈیاں چلائیں بار بار، آئے ادھر سے اب نہ کوئی جائے ہوشیار۔ آواز غیر سن کے وہ اندیشہ کرتی ہیں، آہستہ بولو دختر زہرا اترتی ہیں۔ الفت کے جتنے مرتبے خیر النساء نے پائے، وہ ماں کے بعد دختر مشکل کشا نے پائے۔ ہاں ہاں مسافروں نہ کوئی غل مچانے پائے، ناقے پہ بیٹھ کر نہ ادھر کوئی آنے پائے۔ حسن ادب یہی ہے کہ حق کو پسند ہو، وہ بیٹھ جائے جس کا کہ قامت بلند ہو۔ اتری جو اپنے ناقے سے بنتے شہ عرب، اور ہاتھوں ہاتھ لے گئے آل رسول سب۔ اس قاعدے کو بھول گیا چرخ ہے غضب، غرفے تلک پہ پردے تھے زینب کا یہ ادب۔ 10ویں کو بال کھولے ہوئے ننگے سر پھریں، چادر چھنی رسن میں بندھی در بدر پھریں۔ مسند پہ یاں بٹھا کے بہن کو شہ ہدا، کرسی پہ آ کے بیٹھے تھے، کرسی پہ آ کے بیٹھے قریب حرم سرا۔ دے دست بستہ گرد جوانان محلقہ، لے لے کے نظریں آئے زمیندار کربلا۔ استادہ فرط خلق سے شبیر ہو گئے، نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے۔ بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یوں کیا بیان، اے کربلائیو میں تمہارا ہوں مہربان۔ ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں، بیچو جو یہ زمین تو چندے رہوں جہاں۔ اب خاک تم عزیز کرو اس غریب کی، سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب کی۔ سودا رضا کے ساتھ ہے جور و جفا نہیں، جبرن درست شرع میں بیع و شرا نہیں۔ پر اب سوا یہاں کے ٹھکانہ میرا نہیں، بیچو جو خیر ورنہ مجھے کچھ گلا نہیں۔ رہنے سے یہاں ہمارے سب آرام پائیں گے، خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے۔ دینار دے کے 60,000 ان کو یہ کہا، میں نے تمہیں یہ بخشے زمیں تم کرو ہبا۔ شبیر کے معاملے پہ سب نے رو دیا، لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا۔ غل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے، لو مول لی زمین یہیں بستی بسائیں گے۔ وہاں تو کلید مہر سے قفل سحر کھلا، یہاں روئے اہل بیت یہ ماتم کا در کھلا۔ اشک رواں کا تار بندھا اور سر کھلا، کرنا ہوئی نشان سپاہ امر کھلا۔ دربار حق میں خیمے سے شاہ زمن چلے، سر لے کے نظر ہاتھ پہ سر دو تن چلے۔ روشن ہوا حسینیوں کے نور سے جو دن، چشم جہان میں خار ہوئی مہر کی کرن۔ انجم کی انجمن تھی وہ یا فوج پنج تن، پر دوپہر تلک تھی یہ صحبت یہ انجمن۔ گلدستے کی طرح تو باہم یہ جوان ہوئے، اور لوٹنے کے واسطے باغی رواں ہوئے۔ فوج ستم بڑھی کہ خزاں کی ہوا چلی، گلزار اہل بیت کی توڑی کلی کلی۔ چلائی بال کھول کے زہرا کی لاڈلی، فریاد یا رسول خدا داد یا علی۔ باغ رسول و باغ علی باغ فاطمہ، ایسا لٹا کہ ہو گیا تا عصر خاتمہ۔ تنہا تھا سرو فاطمہ کوئی ثمر نہ تھا، بازو تھے دونوں قوت بازو مگر نہ تھا۔ باقی تھی آنکھ رونے کو نور نظر نہ تھا، درد جگر تھا پر کوئی لخت جگر نہ تھا۔ سب فوج الوداع شہیدین سے کہہ گئی، مظلومیوں غریبیوں تنہائی رہ گئی۔ ناگاہ ایک غبار
رے کوفہ سے اٹھا، اور برچھیوں کی بجلیاں چمکیں جدا جدا۔ پیدا ہوا سوار زرہ پوش برملا، بھالے لیے جلو میں ملازم پیادہ پا۔ ابرو پہ بل پڑے ہوئے تیغے جفا لیے، دیکھا اسے لعینوں نے تو سر جھکا لیے۔ ناری تھا وہ سوار تو شعلہ تھا راہوار، وہ زین پر تھا سر پہ شقی کے اجل سوار۔ پہنچا جو وہ قریب تو بولے جفا شعار، بھاگو ہوئی وہ مرگ مفاجات آشکار۔ چہرہ ہے یا بلا ہے، نگاہ ہے کہ زہر ہے، گرجے محب حسین کا نکلا تو قہر ہے۔ وہ صبح تھی یا آئینہ حال شہیدان، ہر ایک کو وارث نظر آنے لگے بے جان۔ آنکھوں تلے پھرنے لگا موت کا سامان، زینب کو سر اپنا نظر آنے لگا عریان۔ بانوں کی یہ فریاد تھی اے لوگو یہ کیا ہے، لاشا میرے آگے علی اکبر کا پڑا ہے۔ وہ روشنی صبح، وہ جنگل، وہ بیابان، وہ سرد ہوا اور وہ سحر قتل کا سامان۔ ہر مرتبہ جنبش میں بہم برگ درختان، اور شاخوں پہ وہ زمزمائے مرغ خوش الحان۔ خورشید کی تو جلوہ گری اوج سما سے، اور خیموں میں بجھنا وہ چراغوں کا ہوا سے۔